انہوں نے ایسی ڈڑکی لگائی ہے کہ کمال ہو گیا. مطلب تماشا ہے, جوکرز ہیں یہ, اور انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ اس ملک کے اندر جوک بنا دیا ہے. آپ کو پتا ہے دوسری طرف ابھی عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں بہت بڑی تعداد میں لوگ گرفتار ہونے کے لیے نکلے ہیں, ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا. وہ خطاب کر رہے ہیں اس وقت. مطلب وہ پاگل ہو گئے ہیں, ہم کیا کریں. مطلب وہ ان کی, میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کا زخم ٹانگ کا ٹھیک نہیں نہ ہو رہا, اس کے کچھ اثرات ان کے دماغ کو بھی چڑھ گئے. اور وہ کل پرسوں ہم نے دیکھا بھی ہے, وہ آپ کو پتا نا کس طرح سے وہ انٹرویو کے دوران بیچ میں بیٹھے وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے. وہ اس کی بڑی ڈیفینیشن لوگوں نے پھر بتائی کہ یہ اس طرح کے جیسچرز کوئی کیوں کرتا ہے. تو وہ ان کے دماغ کو چڑھ گئی ہے یہ. مطلب اب وہ یہ فیکٹس موجود ہیں اپنی جگہ پر. انہوں نے تو وہ بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہے نا, مراد سعید کی ایک پرانی کلپ لگایا, وہ امن والا وہ جو ایک چلا تھا جرگہ جب ہوا تھا, اس کا لگا دیا کہ جی وہ دیکھیں نا مراد سعید سوات میں گیا تو اتنے لوگ اکٹھے ہوئے. تو جھوٹ, فراڈ, ٹوپی ڈرامہ, کٹ کاپی پیسٹ کی یہ پارٹی ہے. تو جھوٹ بولنا تو ان کا ختم ہے, بولنے دیں, ان کو جھوٹ کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان پر تو بہت مضبوط کیسز ہیں نا. مان لیا جی آپ لوگوں کو جھوٹے کیسوں میں اٹھایا گیا, سب کچھ کیا, لیکن عمران خان پر تو کیسز فارن فنڈنگ سے لے کے توشہ خانہ سے لے کے بہت سارے ہیں. لیکن حکومت ان کو کامیاب تو نہیں ہو پائی نا. مطلب رانا صاحب اکثر ہمیں شکوے گلے کمیٹی والی مائیاں طرح بہ کے ٹی وی دیکھا, مینوں اجازت نہیں ملتی. تو مطلب یہ بات تو لوگوں کا جائز ہے نا کہ آپ لوگ گرفتار تو نہیں کر پا رہے عمران خان صاحب. نہیں دیکھیں, ایک تو سیاسی اجازت کی بات ہے. اچھا جی, وہ ہر جگہ پہ تو سٹے لے کے بیٹھے ہیں, ہر چیز پہ تو ان کو جو ہے وہ گھر بیٹھ کے سٹے مل جاتا ہے, ہر ایک چیز کے اوپر ان کو. یہ تو آپ عدالتوں نے ان کو ضمانت پہ, پرسوں عدالت تک گئے ہیں خان صاحب, احسان کیا انہوں نے. یہی میں کہنے لگی ہوں نا, 10 مہینے بعد آخر اللہ اللہ کر کے کفر ٹوٹا, اور جج صاحب نے مہربانی کی, ان کو قانون یاد آ گیا کہ گھر بیٹھ کے حفاظتی ضمانت نہیں دی جاتی. عمران خان کو 3 دفعہ گھر بیٹھے حفاظتی ضمانت مل چکی ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر. اس کو عدالتیں کہتی ہیں کہ وہ انٹچیبل ہیں, ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے, انہیں پوچھا نہ جائے, ان کو کسی جو ہے وہ تحقیقات میں شامل نہ کیا جائے. تو اب اس کے بعد پھر ہم وہی رونا پٹنا ہی کر رہے ہیں پھر ہم کہ کیا کریں. اس ملک کے اندر دو نظام ہے کہ کہاں جو ہے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جاتا ہے, اور یہاں پر اس شخص کے اوپر اتنی بڑی ڈکیتیوں کے الزامات ہیں. اور مجھے فخر یہ ہے کہ میرے قائد کے اوپر کسی نے کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا تھا. ایک جو ہے وہ ایک فلیٹ جو ان کے نام پہ نہیں تھا, اس کے اوپر ان کو سزا دی گئی. ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا. اس کے اوپر تو خیرات کھانے کا الزام ہے, اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ بیچ کے تحفے کھا جانے کا الزام ہے. یہ تو اتنا چھوٹا آدمی ہے. لیکن نظام عدل 2 لوگوں کے لیے کتنا مختلف ہے. اور وہ پھر وہ یاد آتا ہے اسی کا جملہ کہ غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں قانون کیا کر رہا ہے. قانون کیا کر رہا ہے. اچھا ذرا یہ بتائیے, سوشل میڈیا پہ تو ظاہر ہے آپ بھی بڑا ایکٹیو ہیں, بلکہ اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب بھی آپ چینل ایک بڑا کامیاب شروع کریں. آپ کیسا سم ٹائم محسوس کرتی ہیں جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی یہ جو آپس میں چل رہی ہے؟ کبھی جوید چوری صاحب کے کالم کے آ رہا ہے اور کبھی کچھ آ رہا ہے, آمنے سامنے لگے ہوئے ہیں, کل کے بڑے اچھے دوست. اچھا اس کو اللہ پاک کا انصاف کہتے ہیں کہ دیکھیے خدا پاک نیچے آ کے تو کسی کی گواہی نہیں دے سکتے نا, یا خدا تعالیٰ کا اپنا انصاف کا میکنزم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہی سے سچ بلوا رہا ہے, انہی سے میرے لیڈر کو انصاف دلا رہا ہے جنہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے ان کے خلاف. یہ دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ کپڑے نوچ رہے ہیں. ہمیں بہت مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں, اور مزہ بھی آ رہا ہے کہ پروردگار واقعی تیری ذات بڑی بے نیاز ہے, اور تیرے انصاف سے علاوہ کوئی انصاف جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. ایک خبر اور بھی ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو نوٹس جاری کیا گیا توشہ خانہ کیس میں. کیا عمران خان کو تو نہیں گرفتار کر پا رہے, تو عمران خان صاحب کے لیے تو یہ بڑا ایک چیلنج ہو جائے گا کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے. کیا دیکھ رہی ہیں حکومت, کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے, گرفتار کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, لیکن بنٹی اور ببلی کی جوڑی جائے گی کٹھی, کیونکہ ہاتھ جرم میں کٹھے ہیں نا. مطلب توشہ خانہ بھی کٹھا بیچ کے کھاتا ہے, اور جو ہے وہ زکوٰۃ اور خراج جو ہے وہ بھی اس کے بھی معاملات اکٹھے ہیں, وہ بھی سیاست کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں. اور جادو ٹونے پہ کب تک بچ جائیں گے نا. تو یہ بنٹی ببلی نے جو فراڈ کیے ہیں تو وہ جانے تو پڑیں گے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ببلی صاحبہ کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کئی تحفے ڈکلیئر ہی نہیں کرائے, وہ نیو لے کے کہاں چلی گئی, انہوں نے ڈکلیئر کرانا بھی مناسب نہیں سمجھا.
تو جواب تو دینا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر باپردہ ڈکیتی ہوگی تو اس کو پوچھا نہیں جائے گا, ایسا تو نہیں ہوتا نا. ڈکیتی جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے ہو یا باپردہ ہو, پوچھا تو جائے گا. بات بالکل ٹھیک ہے, گھر سے بیٹھ کے کریں یا دکان پہ جا کریں, آن لائن کریں یا آف لائن کریں, ڈکیتی ڈکیتی ہاں ہے. اور القادر یونیورسٹی والا کیس تو میرے خیال میں بڑا کھلا اور اوپن سا ہے, جو نیکیاں اور محبتیں ملک صاحب کے ساتھ ہوئی ہے پھر انہوں نے کی, لیکن دیکھتے ہیں. اچھا جی, آخر میں 2-3 ذرا لائٹ جو ہے, مطلب یہ ایک تو یہ بتائیے کہ مریم بی بی سے ملاقات جب واپس آئیں تو ملاقات کیسی رہی ان سے, جذبہ, اور ظاہر ہے ان کو ایک نیا جو ڈیوٹی لگائے گی ان کی چیف آرگنائزر, بڑا کافی مشکل کام ہے, اور ہمیشہ ہی مریم بی بی کو مشکل کام دیا جاتا ہے جس میں وہ کامیاب ضرور ہوتی ہیں. تو کیسا ان کے ساتھ میٹنگ رہی پہلی آپ کی, کافی دنوں کے بعد لندن میں سے وہ واپس آئی, ملی آپ؟ ہمیشہ جو ایک ہمارے بیچ میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم سیاسی گفتگو بھی بہت فرینک ماحول میں کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ لبرٹی مجھے دی ہوئی ہے کہ میں ان سے کھل کے جو ہے وہ سیاسی معاملات پہ گفتگو کرتی ہوں. کئی دفعہ میں ان کی بات کی جو ہے وہ اپنا ڈسینٹ نوٹ بھی دیتی ہوں کہ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے. وہ بہت پیشنٹ تھی. یہ دونوں ویسے میاں صاحب کے اندر بھی یہ خصوصیت ہے اور مریم کے اندر بھی یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور یہ ایک لیڈر کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ اس کو اختلافی بات بھی سننی چاہیے. لیکن مجھے وہ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ کے اندر نا بہت دبی ہوئی نظر آئیں, اور ان کے اوپر بہت پریشر ہے. وہ بہت جو ہے وہ اس ذمہ داری کو بہت کوئی ہوتا نا انجوائے کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ اس ذمہ داری کو ایک چیلنج لے کے بیٹھی ہیں, اور ہم سب کو ان کی طاقت بننا ہے. ہم سب کو ان کے اس چونکہ پارٹی کے فائدے کے لیے, پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے جو محنت وہ کر رہی ہیں وہ ایکچولی ہم سب کی محنت ہے, اور وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. سو ہم کوشش کریں گے کہ اپنا اپنا رول جو ہے وہ ان کے ساتھ پلے کر سکیں. کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے باہر جائیں گے تو باہر سے تو کرنے پڑیں گے, کچھ مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو اپنوں سے ہوتی ہیں, یا کسی قسم کی مسائل سمجھتی ہیں کہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ میں بھینڈیر صاحب والی مثال نہیں دوں گا, انکلز ونکل بابے بابے میں بہت نہیں سے کچھ دوں گا میں. بہت سے اچھا جی. بہت سے مسائل ہیں, آپ کو کئی نظر بھی آ رہے ہیں اور کئی نظر نہیں بھی آتے. لیکن مجھے امید ہے کہ جس قسم کی وہ خاتون ہیں وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں. ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے, ان کے اندر ایک ہوتا نا لیڈروں والا ایک ایروگنس نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھا نا میرے میں بتا کے آئی ہوں کہ جب میں ویلاگ کرنے جا رہی ہوں تو جان بوجھ کے میرے پیچھے پیچھے چلی آئی, اور آ کر جو ہے وہ انہوں نے وہ میری ایک تصویر دکھانے کے لیے ویلاگ کے اندر انٹری ڈالی, اور وہ ایک ایکنالجمنٹ تھی نا اچھا کہ جو کام میں کر رہی ہوں. وہ نیچرل تھا جی. بالکل بالکل نیچرل. ہاں, اور اب دیکھیے نا میرا آئی کانٹیکٹ آپ کے ساتھ یہاں ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی آ رہا ہے, مجھے لگا ثانیہ آ رہی ہے, وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے, میں اشارے کر رہی ہوں مت آؤ مت آؤ. وہ میڈم تھی جن کو میں اشارے کر رہی ہوں مت آؤ. میں نے ان کو دیکھا, جب میں ان کو اسکرین کے اندر دیکھا, اسکرین کے اندر جب ان کا چہرہ آیا تو تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو میڈم ہے. سو دیکھیے یہی ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اکنالج کرتی ہیں, وہ اپنی ٹیم ڈیولپ کر رہی ہیں, اور مجھے ان کی ٹیم میں کام کرنے کو بہت میں انجوائے بھی کر رہی ہوں, اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اگر اس ملک کے لیے, اس پارٹی کے لیے اگر کچھ تھوڑا بہت اچھا کام کر جائیں ان کی سربراہی میں تو میرے لیے بہت بہت آنر کی بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے کہا کہ وہ بہت ساری جو ان کے ذمہ داریاں ہیں یا بہت سارے ظاہر ہے ابھی ان کے سر پر ان کے باپ, ان کے چاچا اور پارٹی کے دوسرے سینئر لیڈران کا جو سایہ ہے اس میں ساتھ لے کے ان کو چلنا ہے. لیکن ایک بات جو ہمیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ آپ مریم بی بی کو یہ پیغام دیں یا کہیں, ظاہر ہے آپ کا ان سے بڑا پیار محبت ہے, اور آپ نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ ہر چیز کر سکتی ہیں. بہت سارے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں چھٹی نہیں ہوتی, سیاست میں مطلب آپ سیاست ہے 2-4-6 مہینے کسی بھی وجہ سے آؤٹ نہیں ہو سکتے, اور اگر آؤٹ ہو جائیں تو پھر لوگ بھی اس سے اکتاہٹ کا یا کوئی بھی لفظ یوز کر لیں. تو آپ کا اس بارے میں ذاتی حیثیت میں کیا خیال ہے کہ اکثر مریم بی بی آتی ہیں, چھا جاتی ہیں, اور اس کے بعد درمیان میں سے کوئی مہینہ 2-1.5 کسی وجہ سے پھر لوگ باتیں کرتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتی ہے, ناراضگی ہے, کچھ ہے. آپ کا اپنا ذاتی مشاہدہ کیا ہے, مشورہ کیا ہے مریم بی بی کے لیے کہ سیاست میں چھٹی نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے انہوں نے کبھی چھٹی اپنی مرضی سے لی بھی نہیں ہے. ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں, وہ اپنا کام کرتی ہیں, اس کے بعد ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھیں, آپ کی جو ہے وہ آپ کو جب ان کو بلایا جاتا ہے وہ آ جاتی ہیں. لیکن اب ان کے پاس چھٹی والی بات اس لیے نہیں ہے بیکاز اب وہ پورے مطلب وہ کہتا ہے نا پورے سینیریو پہ اب ان کو ہی چلانا ہے یہ سینیریو. ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کمپین بھی نہیں کر سکتے, وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کسی سیاسی معاملات میں, ان کے پاس ملک کے اتنے مسائل ہیں, وہ بیچارے سیاسی معاملات کو کیا دیکھیں گے. سو اب جو ہے وہ چھٹی کبھی خوشی سے نہیں کرتی. ہمیں بلکہ پرسوں ہم نے ہاتھ جوڑ کے چھٹی لی تھی کہ میڈم پلیز
मेहरबानी करे एक दिन छुट्टी कर लें, आप भी कर लें, हम भी कर लें। तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने किया क्या है? हमने कहा जी हमने वाकई कुछ नहीं किया, लेकिन आपको देख देख के हम थक गए हैं कि आप मतलब सुबह से शाम तक जो है